علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت میں رکھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ اچھا، آج میں بہت پیاری باتیں شیئر کرنے والی ہوں۔ کیا ہمیں جب صبح اٹھ کے ہم جب دوبارہ سو جاتے ہیں نا تو ہمارے سارا دن کام بھی نہیں نمٹائے جاتے، کام بھی پورے نہیں ہوتے، اور کسی سے ملنے جلنے کا ادھر ادھر جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کیونکہ ہم لیٹ اٹھتے ہیں۔ بچوں کو بھیج کے جب سو جاتے ہیں نا تو ہمارے کام جو ہیں سارے کے سارے ادھورے رہ جاتے ہیں اور کہیں جا بھی نہیں سکتے، کیوں ہم جب سو کے دوبارہ اٹھتے ہیں نا، ایک تو سارا دن اپسیٹ سا گزرتا ہے، اور ایک کام ہمارے پورے نہیں ہوتے، اور ایک سارا دن کسی کو ٹائم دینے کا، کسی کا ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم صبح جلدی اٹھیں، صبح جلدی اٹھ کے نا نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دل کو سکون سا آ جاتا ہے۔ بچوں کو ناشتہ کروا کے بچوں کو بھیج کے تو ہر کسی کو ماں کو سونا چاہیے، لیکن ایک ٹائم ٹیبل ذہن میں بنا لینا کہ ہم نے اگر بچوں کو 7 بجے بھیجا ہے نا تو میں نے 1 گھنٹہ بعد میں تھوڑا سا کام کرنا ہے، 8 بجے کے بعد جو ہے نا میں نے تھوڑا دیر سو جانا ہے، 9 بجے مسٹ میں نے اٹھ جانا ہے۔ یہ دیکھیں میرے بچے ریڈی ہو رہے ہیں، یہ جو دیکھیں میری باجی چھوٹی جو بیٹی ہے نا، یہ اپنی طرف سے بڑی باجی بن کے جاتی ہے۔ میرے سے کہتے ہیں بھی آپ چھوٹی ہو، بھی آپ نیچے ٹراؤزر شرٹ پہنی، اوپر یہ حجاب کر رہی ہے۔ جو اس کی بڑی بہن ہے وریشا، وہ نہیں کر رہی، وہ اپنے اسٹائلش وہ جاتی ہے، پورا اپنے ٹاپ سے جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا میری چھوٹی دینی باجی بن کے جاتی ہے۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، چلیں بچوں کو عادت ہونی چاہیے۔ ویسے بھی سارے جو بچے ہیں نا ایک ماں کے ہی بچے ہوتے ہیں، یقین مانے سارے جو بچے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی۔ اب سارے بچوں کے نیچر جو ہے الگ الگ ہوتی ہے، ایک ہی ماں کی تربیت ہے، سب بچوں کے نیچر الگ ہے۔ تو یہ بچوں کا روم ہے، اس لیے وہاں کھلارے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ایسے ہی رومز میں ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے بھیجنے کے بعد پھر یہ میرا تھا ناشتہ، میں اپنا اور ہبا بھی اٹھی بیٹھی تھی نا۔ اچھا، میں بات کر رہی تھی کہ صبح جلدی جب ہم اٹھتے ہیں نا تو بغیر تھکن کے خوشی خوشی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ہمیں لازمی کریں کہ ہم صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سکون سا ملتا ہے۔ اسی وقت کو نا ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ جب ہم سوچ لیں گے، پلان بنا لیں گے نا، تو یہ دیکھیں یہ روٹی جو ہے نا، میں آپ تک مزے کی بتاؤں، یہ فریش نہیں میں نے بنائی، رات کی روٹی تھی، اس کو میں نے گھی لگایا، مجھے دل نہیں کر رہا تھا پوری روٹی ہے اس کو میں ویسٹ کروں، تو میں نے کہا اس کو پانی لگا کے گھی لگایا، میں نے کہا اس کو میں نے چائے اور چار کے ساتھ میں نے خود ہی کھانی ہے۔ بچے تو خیر آپ کو پتہ ہے آج کل کہاں یہ کھاتے ہیں، تو بریڈ انڈا میں نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کے لیے بنا لیا۔ میں نے رات کی روٹی کو گھی لگا کے کھایا، اس میں کوئی یار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کی ہم چھوٹی چھوٹی قدر کریں گے تو میں بچوں کو بھی یہ سکھاتی ہوں، یہ رات کی روٹی کو منہ بناتے ہیں، یہ کیسے ہم رات کو روٹی کھائیں۔ تو خیر میں تو جیسے کہتے ہیں نا اس ایج میں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری رزق کی ہم کس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور کس طرح یہ ہم کماتے ہیں اور یہ بناتے ہیں، اللہ کی رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا، تو ہم بعد میں یہ کر رہی تھی کہ ہمیں بس ایک بات کا یاد رکھنی چاہیے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہمیں تھکن نہیں دیتا، نہ ہمیں تھکاتا ہے، بلکہ یہ طاقت دیتا ہے۔ صبح کے وقت جسم جو ہماری باڈی ہے وہ تازہ ہوتی ہے، دماغ بہت تیز چلتا ہے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے نا کہ ہم بڑے بڑے جو کام ہیں نا، جیسے ڈیپلی کچن کی صفائی کرنا، واشنگ لگانا، اس طرح کے کام ہم صبح صبح ہی کر لیں۔ آج کل جو ہے نا وہ ٹرینڈ آ گیا ہے بھائی، جو صبح جلدی اٹھتے ہیں کہا جاتا ہے یہ پینڈو ہیں، یہ پینڈو والے ماحول کی ہیں، یا جو بھی ہے۔ تو حالانکہ جو صبح جلدی اٹھنا جو ہے نا وہ ایک برا سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور میں۔ راتوں کو جاگنا، صبح لیٹ اٹھنا، اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اللہ کی جو بنائی ہوئی دھوپ ہے، اللہ کی یہ دنیا ہے، ہم صبح اٹھیں گے تو ہم دیکھیں گے نا۔ تو جلدی صبح کی ہم صبح بھی انجوائے کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ بلا کیا ہے، بیڈ نیٹ کرنا۔ اس سے دیکھیں ایک بیڈ ہی نیٹ ہوتا ہے تو کمرہ ہے اتنا پیارا لگنے لگ جاتا ہے، میں تو بلکہ مجھے تو سکون آ جاتا ہے بھائی۔ ایک اور بات، ہمیں خود کو انرجی کیسے دینا ضروری ہے۔ پانی جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں پینا چاہیے، صبح اٹھ کے پانی کا گلاس بھی پئیں۔ میں پہلے بہت یہ ساری باتیں جو ہے نا پہلے میں سمجھتی تھی، ابھی میں اس کو فالو کرتی ہوں نا، تو میں آپ لوگوں کو اس لیے آگے آپ لوگوں کو فالو کرنے کو کہتی ہوں۔ تو پانی زیادہ پینا چاہیے اور ناشتہ ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ ویٹ لاس کرنے کے لیے نا ہم ناشتہ بالکل نہیں کرتے تو ہماری انرجی نہیں ہوتی، ہم تھکن ہو جاتی ہے۔ خیر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا سب کو پتہ ہے، لیکن میں نے کہا چلیں آپ کو پھر دوبارہ رینیو کر دوں۔ اس کے بعد بچوں کو بھیجنے کے بعد میں ناشتہ کیا، اس کے بعد بیڈ نیٹ کیا، صفائیاں کی،
تو پھر میں نے کپڑے جو واش کیے ہوئے تھے وہ میں نے تہہ لگا کے رکھے۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور مجھے بتائیں میرے ولاگ میں کیا کمیاں ہیں کیا خامیاں ہیں، مجھے آپ ضرور شیئر کیا کرو۔ کچھ بھی نہیں آپ لوگ کرتے ہو، دیکھ کے آئیں بھاگ جاتے ہو بس، چلیں کوئی بات نہیں، آپ کے دیکھنے کا ہی شکریہ۔ تو آپ بھی مجھے کچھ نہ کچھ اب ٹپس بتایا کرو، اور اس کو لائک کرو اور سبسکرائب کرو میرے چینل کو، اور مجھے بتاؤ اور کیا کیا ہونا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد نا یہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، ہم کہتے ہیں آلو کے جو پراٹھے ہیں، قیمے کے پراٹھے، فلاں جو پراٹھے ہیں نا، وہ ہم نے ناشتے میں ہی کھانے ہیں۔ لیکن میں اب اپنے کیا رول بنایا، دوپہر کو بھی دیں، جو اگر سالن نہیں ہے تو آلو پڑے ہوئے ہیں تو آلو بوائل کر کے پراٹھا بنا لیں، رات کو دیں، جیسے دیں۔ اللہ حافظ۔